مسجد محتشم شہنشاہ امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موثر ہے، اس کا حکم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنا کل صراط پر نور ہوگا، اور جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آج بھی جمعہ کا مبارک دن ہے، کوشش کیجیے کہ 80 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام ضرور پیش کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو درود و سلام کی برکت نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 یہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ایک خاص موضوع کو ذکر فرمایا ہے کہ ہم دنیا میں آئے، اس میں ایک مخصوص وقت گزار رہے ہیں، ان قریب ہمیں اگلے جہان میں سفر کرنا ہوگا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کو اگلے جہان سے بلاوا آ جائے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مختلف قسم کے رشتے یہ ہم نبھاتے ہیں، اور ان مختلف رشتوں کی مختلف قسم کی ڈیمانڈز یا ان کے مطالبات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ والدین کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ ایک ادب اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے۔ استاد کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، وہ احترام کا رشتہ ہوتا ہے۔ اولاد کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا، یہ شفقت اور پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم گاڑی میں کہیں سفر کر رہے ہوں، لوکل ٹرانسپورٹ میں جائیں، بس میں، ویگن میں، وہاں ساتھ والی جو سواری ہے اس کے ساتھ بعض اوقات سلام دعا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی وہ گھنٹے کا سفر ہے، 2 گھنٹے کا سفر ہے، ایک رشتہ ہمارا اس سواری کے ساتھ قائم ہو گیا، لیکن وہ ایک عارضی سا رشتہ ہوتا ہے۔ جو ہی گاڑی سے اترے عموماً وہ رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے جان پہچان کا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے۔ کسی کے ساتھ ہمارا رشتہ ادب اور احترام کا، کسی کے ساتھ پیار اور محبت کا، کسی کے ساتھ عارضی رشتہ، کسی کے ساتھ کوئی طویل عرصے میں محیط رشتہ۔ جس دنیا میں یہ مختلف رشتے ہم نبھا رہے ہیں، اس دنیا کے ساتھ ہمارے رشتے کی نوعیت کیسی ہے، ہمارا رشتہ اس دنیا کے ساتھ کیسا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ دنیا کے ساتھ انسان کا رشتہ کیسا ہے، یہ بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَقُلْنَا، جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے بارے میں رب ذکر فرما رہا ہے۔ وَقُلْنَا، رب فرماتا ہے پھر اس وقت ہم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اِہْبِطُوا، ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ تم نیچے اتر جاؤ، جنت سے زمین پر چلے جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم میں سے تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ مطلب کہ بعض تم میں سے، تمہاری اولاد میں سے لوگ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں، اور غلط فہمی ہے ان لوگوں کی، کہ نہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آتے اور نہ ہی ہم پیدا ہوتے، نہ ہی ہمیں دنیا کی یہ مصیبتیں جھیلنی پڑتی۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے، اس وجہ سے ہم پیدا ہوئے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ ہماری وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر آنا پڑا. یعنی بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو ہمیں یہ دنیا کا جھنجٹ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، ایسا نہیں. بلکہ آدم صفی اللہ علیہ السلام کو جنت کی نعمتیں چھوڑ کر جو دنیا میں آنا پڑا اس کا سبب ہم لوگ ہیں، اولاد آدم. حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کے سبب سے انہیں جنت سے زمین پر آنا پڑا. کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو رب ارشاد فرما رہا ہے اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرماتا ہے کہ زمین پر چلے جائیے، تمہاری اولاد میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے. یعنی ان کی اولاد اس میں سے کچھ لوگ نیکوکار ہونے تھے اور کچھ گناہگار یا کافر ہونے تھے. رب تعالیٰ نے اس لیے آدم علیہ السلام کو پھر زمین پر بھیجا کہ جو تو آپ کے اولاد میں سے کافر اور مشرک لوگ ہیں وہ تاکہ الگ ہو جائیں، وہ آپ سے جدا ہو جائیں، اور آپ کی اولاد میں جو فرما بردار ایمان والے نیکوکار ہیں ان کو لے کر آپ دوبارہ جنت میں آ جائیے گا. اس لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا عباس کے بیٹے، ان کو کہا جاتا ہے سلطان المفسرین. قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جو ہے نا اس میں یہ اسپیشلسٹ تھے، بڑے ماہر تھے قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مرتبہ روم کا بادشاہ اس نے سوال کیا ایک عجیب سے انداز میں. اس روم کے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس رب کو آپ مانتے ہیں، انہوں نے بڑے اخلاق کی تربیت کی ہے، بڑے مروت کا درس دیا ہے، ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ کیا اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو وہ گھر والا اس مہمان کو گھر سے باہر نکال دے، یہ کیا حسن اخلاق ہے، اچھا اخلاق ہے، یا مروت کے اصولوں کے خلاف ہے؟ یہ اس روم کے بادشاہ کا اشارہ وہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے زمین پر آئے اس طرف اس کا اشارہ تھا. یہ کرسچن تھا جس نے یہ سوال کیا. اب جب سوال کیا سلطان المفسرین سے اور ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس سننے والے، حضور سے تربیت حاصل کرنے والے صحابی، آپ کے چچا کے بیٹے، آپ نے جواب بھی پھر اسی انوکھے انداز میں دیا. آپ نے اس کے جواب میں اس کو لکھ کے بھیجا، اے بادشاہ یہ بات جو تم مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر کوئی مہمان کسی کے گھر آ جائے تو گھر والا اس کو باہر نکال دے تو وہ با اخلاق نہیں کہلاتا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کوئی مہمان لمبے سفر سے آئے، اس مہمان کو کہا جاتا ہے کہ ذرا فریش ہو جاؤ، واش روم میں جانے کی حاجت ہے، وہاں سے فارغ ہو لو، کوئی منہ ہاتھ دھونا ہے، گرد و غبار لمبے سفر کا تم پر جم گیا ہے، منہ ہاتھ دھو لو، کوئی کپڑے تبدیل کرنے ہیں وہ تبدیل کر دو، اس کے بعد دسترخوان لگاتے ہیں تاکہ فریش ہو کے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ سکو، فریش ہو کے تازہ دم ہو کے آسانی کے ساتھ مزے سے کھانا کھا سکو. بعض اوقات یہ بھی کیا جاتا ہے. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ڈھکے چھپے انداز میں اس روم کے بادشاہ نے سوال کیا تھا نا، معاذ اللہ اس نے تو رب پر اعتراض کیا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے انداز میں اس کی زبان میں اس کو جواب دے دیا. کیا آپ نے جواب دیا تھا؟ مراد آپ کی یہی تھی کہ جیسے ایک مہمان جب لمبے سفر سے آتا ہے تو گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ ذرا فریش ہو لو، جو گرد و غبار مٹی وغیرہ اپنے سے اتارنی ہے، گندے کپڑے ہو گئے ہیں یہ اتارنے ہیں، یہ اتار کر اپنے سے الگ کرو، پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر مزہ کرتے ہیں. اسی طرح رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں، اگرچہ آدم علیہ السلام اس وقت رب کے مہمان تھے جنت میں، لیکن رب نے جو ان کو دنیا میں بھیجا وہ اسی نوعیت کا بھیجا کہ آدم علیہ السلام آپ کی پشت میں
نیکوکار بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں۔ جو کافر و مشرک ان کی گندگی آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو الگ کریں، یہ مٹی یہ غبار گرد اس کو الگ کر کے فریش ہو کے پھر جو ہے جنت کی اعلیٰ نعمتیں کھانے اور پینے کے لیے تشریف لے آئے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا تھا۔ پھر اسی آیت کریمہ میں جس میں رب تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے، اس کا جواب اللہ نے اس آیت کے اس دوسرے حصے میں یہ دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام آپ دنیا میں جائیں گے، زمین پر اتریں، آپ کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، اس زمین میں آپ کے لیے یعنی آپ کی اولاد کے لیے، انسانوں کے لیے ایک خاص وقت تک اس زمین میں ٹھکانہ بھی ہے اور زندگی گزارنے کا سامان بھی ہے۔ الہین یہ لفظ کہہ کر رب نے مدت بیان فرما دی کہ ایک معین مدت تک، مقررہ وقت تک زمین میں آپ کا ٹھکانہ بھی ہوگا، زندگی گزارنے کے اسباب بھی وہاں پہ ملیں گے۔ مطلب یہ کہ زمین پر ہمارا آنا، ہماری زندگی یہ مستقل نہیں، ایک خاص وقت کے لیے۔ یہ دنیا کے ساتھ ہمارا رشتہ رب نے بیان فرما دیا کہ ہم اسے مستقل نہ سمجھیں، کہ یہ دنیا ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تربیت پہ قربان، آپ نے کیسے پیارے انداز میں اس امت کی تربیت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بار میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ کونین کے بادشاہ، دو عالم کے تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سادہ سی کھجور کی چٹائی وہ بچھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر اس چٹائی کے نشانات بن گئے ہوئے تھے۔ میں حضور کے قریب ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتنی شان و عظمت، حضور آپ کے قدموں کا صدقہ دو عالم کھا رہے ہیں، سرکار آپ حکم فرمائیں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، سرکار آپ کا حکم فرمانے پہ آپ کی دعا کی برکت سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، درختوں کو حکم فرمائیں وہ جڑیں اکھیڑ کر آپ کے قدموں میں سلامتی کے لیے حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن سرکار اتنی سادگی، آپ کے جسم انور پر اس کھجور کی چٹائی کے نشانات بن گئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمائیے، ہم آپ کے نیچے آپ کی چٹائی پر کوئی نرم روئی، کوئی ایسی نرم چیز بچھا دیا کریں، کوئی گدا وغیرہ بچھا دیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کو یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے، یہ چٹائی آپ کو چبھے نہ، آپ کے جسم نازنین پر یہ نشانات نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا امت کی تعلیم کے لیے، میری اور آپ کی تربیت کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود، میرا اس دنیا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مسافر کہیں جا رہا ہو، اس کے راستے میں ایک گھنی چھاؤں والا درخت آئے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے، تازہ دم ہونے کے لیے اس گہری چھاؤں والے درخت کے نیچے ٹھہر جائے، اس کے بعد پھر وہ اپنے سفر پر روانہ ہو جائے۔ تو میرا اس دنیا کے ساتھ رشتہ بھی ایسا ہی ہے، میں تو اتنے مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، تو اس دنیا کی آسائشوں کے ساتھ میرا بھلا کیا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سادگی ہے، حضور کی عاجزی ہے، اور ہم غلاموں کی تربیت آپ فرما رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، جب کب یہ بھی تب بنے جب حضور بنے، اگر حضور نہ ہوتے، کائنات نہ ہوتی، ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے، ان کی خاطر رب نے یہ کونین سجائے ہیں، دو عالم کی رونقیں رب نے ان کے لیے بنائی ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں میرا دنیا کے ساتھ رشتہ اتنا مختصر ہے
کہ جیسے ایک مسافر کسی درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر صرف آرام کے لیے ٹھہر جائے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما رہے ہیں تو ہم غلاموں کو کیسی سوچ رکھنی چاہیے. ہمیں پھر اس دنیا کو اپنے لیے کتنا مختصر جاننا چاہیے. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر اور اجنبی ہوتا ہے. مسافر کیسا ہوتا ہے؟ ہم سفر کرتے ہیں، بعض اوقات سفر کے دوران کسی جگہ پہ ہوٹل میں ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا پڑ جاتا ہے. اب وہ ریسٹورینٹ بڑا ڈیکوریٹ کیا ہو، وہ ہوٹل بڑا عالی شان ہو، سیلنگ کروائی گئی ہو، اے سی لگے ہوں، ہیٹر لگے ہوں، پنکھے، رنگ برنگی لائٹیں اور طرح طرح کے کھانے. اب یہ مسافر جو اس ہوٹل میں کھانے کے لیے بیٹھا ہے، کھانا کھا کے کیا یہ وہیں پہ ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتا ہے؟ یا وہ میں نے تو گھر نہیں جانا کیونکہ میرا گھر تو کچی چھت ہے اور یہاں پہ یہ اتنا عالی شان ہوٹل ہے. وہ مسافر وہاں پہ دل نہیں لگاتا. اسے پتا ہے کہ میں یہاں مسافر ہوں. اگرچہ یہ عالی شان بلڈنگ ہے، اگرچہ اور اس کو طرح طرح کے نظارے اس سفر میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ وہاں مستقل ٹھہرنے کا سوچتا نہیں، وہیں پہ دل لگا کے بیٹھ نہیں جاتا. اسے واپسی کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، اپنے گھر کو واپس لوٹنا ہے. یہی مثال ہماری دنیا میں ہونی چاہیے. جو حضور نے فرمایا کہ مسافر کی طرح زندگی بسر کرو، مراد اس سے یہی ہے کہ ہم یہاں پہ جتنی دیر کے لیے آئے ہیں یہیں پہ دل لگا کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس کو مختصر جانیں. اور یہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اور انسان کے راہ راست میں رہنے کے لیے ایک یہ جو اسلام کا عقیدہ ہے یہ بھی بڑا کارگر اور کار فرما ہے. جو رب نے کل من علیہا فان کا حکم فرما دیا کہ ہر شے نے فنا ہونا ہے، بقا جو ہے یہ صرف رب کی ذات کو، باقی ہر شے فانی ہے. اس اسلام کے عقیدے میں بھی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ ہم راہ راست میں رہتے ہیں. جب ہماری سوچ یہ بنتی ہے کہ ایک دن تو یہ سب چھوڑ کر چلے جانا ہے، بندہ پھر ان دنیا کی رنگینیوں میں زیادہ دل نہیں لگاتا، اپنے رب کی یاد کی طرف متوجہ رہتا ہے. مغرب کے اندر یورپین ممالک میں وہاں پہ بعض ہمارے یہاں سے نوجوان جاتے ہیں روپے کمانے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، پاؤنڈ کمانے کے لیے، یورو کمانے کے لیے. وہ ادھر سے واپس آتے ہیں بڑے بعض اوقات متاثر کن گفتگو کرتے ہیں. جی واہ جی واہ، بڑی جی وہ اعلیٰ قوم ہے، بڑی جی وہ کمال کی قوم ہے. بس یہ صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، باقی ان میں ہر اچھائی موجود ہے. ہمارے مسلمان یہ تو بس ان کی بات ہی چھوڑ دیں، وہ بہت اچھے رہے، بہت اچھے، بہت سلجھے ہوئے، بڑے مہذب. شاید آپ نے بھی کسی کو ایسے یورپ سے آنے والے کو اس قسم کی گفتگو کرتے دیکھا سنا کو، مجھے بھی اتفاق ہوا. حالانکہ وہ لوگ اگر کسی کے ساتھ اچھائی بھی کرتے ہیں نا، ان کی نیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ نہ وہ رب پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے یہ نظام تو بس خود ہی چل رہا ہے، نہ آخرت میں ان کا بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس لیے وہ اچھائی کریں گے ہمیں آخرت میں اس کا انعام ملے گا. ان کا عقیدہ یا ان کی نیت اور ارادہ کیا ہوتا ہے؟ فقط ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں گے، اچھائی سے پیش آئیں تو یہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھائی کریں. ہم کسی کے ساتھ برائی نہ کریں تاکہ دوسرے بھی ہمیں تنگ نہ کریں، دوسرے بھی ہمارے ساتھ کوئی برائی نہ کریں. وہ فقط اس بات پہ اٹکے ہوئے ہیں. اور ہمارا اسلام اس کا دیکھیں کتنا پیارا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ فقط اپنی ذات کو سیف رکھنے کے لیے کسی سے اچھائی یا کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، یہ اخلاق اس لیے وہ صرف اپناتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں دوسروں کی طرف سے، ہمیں کوئی مصیبت نہ آئے. لیکن یہ عارضی ہے جو کہ ان میں طاقت والا ہو جاتا ہے، جس کو یہ نشہ سوار ہو جاتا ہے کہ اب میرے پاس تو اتنا منصب اور اتنا سرمایہ، اتنی طاقت، اتنا سٹیٹس موجود ہے، دوسرا کوئی مجھے اب دبا نہیں سکتا. وہ پھر ظلم و ستم کی آندیاں بھی چلاتا ہے. اس کی مثالیں بھی بے شمار آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن اسلام جو تربیت کرتا ہے نا، ہم اچھائی اس لیے صرف نہیں کرتے کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ نیت بھی رکھنی چاہیے، لیکن ہماری نیت اصل میں جو ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے.
کسی دوسرے کے ساتھ جو نیکی سے پیش آنا، ہمدردی کا سلوک کرنا، کسی سے برائی سے پیش نہ آنا، اس میں ایک مسلمان کی جو اصل نیت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ جب یہ اللہ کی رضا والی نیت بن جاتی ہے نا، پھر انسان صرف اپنی ذات کا نہیں سوچتا، پھر وہ مخلص ہو کر دوسروں کی اچھائی سوچتا ہے۔ کیسے؟ ایک مثال آپ کو دوں، جنگ یرموک کا موقع تھا۔ جنگ یرموک جب ختم ہوئی تو مسلمان یہ زخمیوں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے، اپنے شہداء ان کی لاشیں اکٹھی کر رہے تھے۔ ایک صحابی ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی، اپنے چچا کے بیٹے، اپنے کزن کو تلاش کر رہا تھا، وہ بھی جنگ میں میرے ساتھ شریک تھے، لیکن اس وقت جب جنگ ختم ہوئی تو وہ مل نہیں رہے تھے۔ میں نے سمجھا شاید کہیں شہید ہو گئے ہیں، تو انہی زخمیوں کے اندر میں اپنے اس چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا۔ تلاش کرتے کرتے اچانک مجھے اپنا چچا زاد بھائی مل گیا۔ میں اس کے قریب پہنچا، پانی کا پیالہ میرے پاس تھا۔ میں نے اپنے اس چچا زاد بھائی کو کہا کہ پیاس لگی ہے؟ اس نے کہا ہاں پیاس بڑی ہے، اور وہ شدت درد سے کرا رہا تھا، بڑے زخم گہرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ پانی کی پیاس ہے، مجھے پانی پلا دو۔ جیسے نزا کا وقت تھا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے پیالہ جو ہی پکڑ کے اس کے لبوں کے قریب کرنا چاہا، اتنے میں قریب سے ہی کسی اور زخمی کی آواز آئی، ہائے پیاس، کوئی ہے پانی پلانے والا؟ میرے چچا کا بیٹا جس کا خود نزا کا وقت ہے وہ مجھے کہنے لگا کہ حذیفہ یہ میرا بھائی جو درد سے کرا رہا ہے اسے شاید مجھ سے زیادہ ضرورت ہے پانی کی، پہلے اس کو پانی پلا دو۔ میں وہ پیالہ لے کے اس دوسرے زخمی کے پاس پہنچا، جو ہی اس کے قریب پانی کا پیالہ کرنا چاہا کہ قریب سے کسی اور کی آواز آ گئی کہ پیاس پیاس، کوئی پانی پلانے والا قریب ہو۔ اس نے دوسرے نے بھی اسی طرح احسان اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ میرا بھائی جو پیاس پیاس کر رہا ہے، یہ پکار رہا ہے، اسے شاید مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، ذرا پہلے اس کو پانی پلا دو۔ میں اس تیسرے کے پاس پہنچا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب میں اس کے پاس پہنچا تو اسے پانی کی ضرورت اب نہ رہی تھی، اس کی روح کف سے مسری سے پرواز کر گئی تھی، اس کا وصال ہو گیا، شہید ہو چکا تھا۔ میں دوڑتا ہوا اس دوسرے زخمی کے پاس پہنچا کہ جا کر اس کی تو جان شاید بچا سکوں۔ جو ہی اس کے پاس پہنچا تو میرے آنے تک اس نے بھی آنکھیں بند کر لی، یہ بھی وصال کر چکا تھا۔ مجھے فکر ہوئی، میں واپس الٹے پاؤں پلٹا اپنے چچا زاد بھائی کی طرف کہ اسے تو بچا لوں۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اللہ کی قدرت کے وہ بھی انتقال کر چکا تھا، تینوں شہید ہو چکے تھے۔ نزا کا وقت ہے، انتہائی شدت کی درد ہے اور زخموں سے سارا جسم چور چور ہے۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کیے ہوئے اپنی جان پر دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو اہمیت اور فوقیت دینا، یہ کس نے تربیت کی؟ کس نے یہ سکھایا؟ یہ اسلام کا درس ہے، یہ اسلام کی تربیت ہے۔ یہ ذہن کیوں بنا؟ اگر سوچ صرف اپنی ذات تک محدود ہوتی، مغرب سے متاثر ہونے والوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سوچ صرف اپنی ذات تک محدود ہوتی کہ دوسرے کے ساتھ اچھائی اس لیے کروں تاکہ وہ دوسرا بھی میرے ساتھ اچھائی سے پیش آئے گا، تو یہ اس وقت پانی کا پیالہ خود پہلے پیتے کہ اس وقت وہ اپنی جان بچا دوں، دوسرے نے مجھے کیا تکلیف دینی ہے۔ لیکن نہیں، سوچ اپنی ذات تک محدود نہیں ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کی سوچ رب کی رضا میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ ان کی سوچ اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کرنا ہے، میں اپنے مسلمان بھائی کے کام آؤں گا تو اللہ کی رضا کے لیے آؤں گا۔ یہ اسلام کا پیارا درس ہے، اور یہی رب تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہماری تربیت فرما رہا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اس دنیا کے اندر تم مستقل طور پہ نہیں بھیجے گئے، ایک خاص وقت کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس خاص وقت میں اس اللہ کو راضی کرنا ہے، کام بھی یہی دیا ہے، رب کو راضی کر کے جانا ہے۔ جو اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا وہ یقیناً کامیاب ہے۔ جو اس مقصد کو بلا بیٹھا، اس دنیا کی رنگینیوں میں لگ کر، مختلف کاموں میں الجھ کر، اس نے یہی سمجھ لیا کہ مکان بنانا یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ بھٹک گیا۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ بڑا بینک بیلنس جمع کرنا یہی زندگی کا مقصد ہے، راہ راست سے بھٹک گیا۔ جس نے یہ مقصد حیات سمجھ لیا کہ شاید کوئی دنیا کے اندر بڑا نام کمانا یہ مقصد حیات ہے، زندگی کا مقصد ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے، رب کو راضی کرنا یہ زندگی کا مقصد تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ ایک بار کہیں جا رہے تھے، پہاڑی راستے سے گزر ہوا، ایک پہاڑ سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کے اندر ایک چھوٹی سی غار تھی،
وہاں پہ ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا، بوڑھا آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. آپ اس کے قریب تشریف لے گئے، جا کر اس سے تعارف وغیرہ کیا، اس سے پوچھا کہ بڑے میاں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، کوئی مکان کدھر ہے، رہتے کدھر؟ اس نے کہا کہ یہیں میں رہتا، یہی میرا گھر ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنا مکان تعمیر کیوں نہیں کیا، اپنا گھر کیوں نہیں بنایا تم نے؟ اس بوڑھے آدمی نے، عبادت گزار نے کیا جواب دیا میری اور آپ کی تربیت کے لیے؟ وہ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے آپ سے پہلے دیگر مختلف انبیاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے، ان کی خدمت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے. مجھے مختلف اللہ کے نبیوں نے یہ بات کہی کہ تمہاری اس دنیا کے اندر زندگی 700 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. کتنے سال؟ کتنے؟ 700 سال سے زیادہ تمہاری زندگی نہیں ہوگی. میں نے مختلف نبیوں سے اپنے بارے میں یہ سنا. وہ کہتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، جب میں نے یہ سنا تو میں نے سوچا کہ اتنے مختصر وقت کے لیے میں نے دنیا میں رہنا ہے، 700 سال کے لیے صرف میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور میں اتنے مختصر وقت میں جب میرا مقصد یا میرا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو چھوڑ کر میں مکان بنانے میں لگ جاؤں، اس میں ہی ٹائم ضائع کر دوں، تو میں نے یہ مناسب نہ سمجھا، اس لیے میں نے اپنا مکان ہی تعمیر نہیں کی. اللہ اکبر. 700 سال دنیا میں رہنا تھا اور کہتا ہے اتنے مختصر ٹائم کے لیے رہنا ہے، تو میں نے مکان ہی تعمیر نہ کیا کہ جو اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اس میں تاخیر نہ ہو جائے، حرج نہ ہو جائے. میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے یہی ایک بات ہی کافی ہے کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے اور اب ہم کیا کر رہے ہیں. ہر کسی کو اپنے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے، استقبال رمضان کے دور میں اچھی اچھی نیتیں کر کے ابھی سے، آج سے ہی اس زندگی کو غنیمت جان کر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اور یہ اپنا عہد کر لیں کہ اگر اس سال رمضان زندگی میں نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ یہ رمضان ایک زندگی کا یادگار رمضان بنا کر گزارنا ہے انشاءاللہ. کیسا یادگار؟ اتنی نمازیں پڑھنی ہے، ایسے تلاوت کرنی ہے، ایسے روزے رکھنے ہیں ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ، پوری تراویحاں پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، گناہوں سے مکمل طور پہ بچ کر اس رمضان کو ایسے گزارنا ہے بس اللہ راضی ہو جائے. یہ استقبال رمضان کے طور پہ اچھی اچھی نیتیں کر کے آج سے ہی اس کی ریہرسل میں لگ جائیں، اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں. اس نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے، تلاوت روزانہ قرآن کریم کھول کر تلاوت کرنا شروع کر دیں، اللہ کے ذکر میں لگیں، گناہوں سے آج سے ہی بچنا شروع کر دیں تاکہ رمضان کے آنے تک ہماری عادت پختہ ہو چکی ہو اور واقعی یہ آنے والا رمضان میرے اور آپ کے لیے مغفرت کا یہ مہینہ ثابت ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.